اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاءوا على قمیصه محله نصب على الظرفیة ای فوقه بدم کذب ای ذی کذب بأنزبه صخلة ولتخوه بدمها وزهلوا عن شقه وقالوا إنه دمه قال يعقوب لما رآه صحيحا وعلم كذبهم بل سولت زينت لكم أنفسكم أمرا ففعلتموه به فصبر جميل لا جزع فيه وهو خبر مبتدأ محذوف أي أمري والله المستعان والمطلوب منه العون على ما تصفون تذكرون من أمر يوسف وجاءت سيارة مسافرون من مدين إلى مصر فنزلوا قريبا من جب يوسف فأرسلوه واردهم الذي يرد الماء ليستسقي منه فأدلى أرسل دلوه في البئر فتعلق بها يوسف فأخرجه فلما رآه قال يا بشرى وفي قراءة بشري ونداؤها مجاز أي أهزري فهذا وقتك هذا غلام فعلم به إخوته فأتوه وأسروه أي أخفوا أمره جاعليه بزاء بأن قالوا هو عبدنا عابق وسكت يوسف خوفا أن يقتلوه والله عليم بما يعملون وشروه باعوه منهم بثمن بخس ناقص دراهم معدودة 20 أو 22 وكانوا أي إخوته فيه من الزاهدين فجاءت به السيارة إلى مصر فباعه الذي اشتراه ب20 دينارا او زوج نال و ثوبین. لغات دیکھیے. قمیص کرتا جمع اقمصہ، دم خون جمع دماء، کذب یہ مصدر ہے، جھوٹ صدق کی ضد، صخلۃ بھیڑ یا بکری کا بچہ، بھیڑ کا بچہ یا بکری کا بچہ، جمع سے خال آتی ہے. لتخوہ لتخ یلتخ لتخن بفتح یفتح سے، آلودہ کرنا، لت پت کرنا. زہلو یہ بھی فتح سے ہے، مصدر آتا ہے ذہولن بھولنا، غافل ہونا. سولت فعل ماضی سے واحد مؤنث غائب، باب تفعیل سے ہے. تسویل مصدر ہے، بدی کو اچھی شکل میں پیش کرنا، کسی بھی چیز کو اچھی شکل میں دکھانا. المستعان یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، باب استفعال سے مدد طلب کرنا. تصفون جمع مذکر حاضر، باب ضرب یضرب سے. وصف یصف وصفا بیان کرنا، تذکرہ کرنا. سیارہ یہ سائر کی جمع ہے، مسافر. چونکہ مسافر کثرت سے چلتے ہیں اس لیے اس کو سیارہ کہا جاتا ہے. واردہم وارد کے معنی ہے پانی کی گھاٹ پر اترنے والا، آنے والا. مصدر ہے ورود پانی پر آنا. ادلا باب افعال سے ڈول کو کنویں میں ڈالنا. ادلا یدلی ادلا. دلون کے معنی ڈول، جمع دلاؤن آتی ہے. اسروہ فعل ماضی سے جمع مذکر غائب، اسر یسر اسرار، باب افعال سے چھپانا. بضاعتن کے معنی سامان تجارت، جمع بضائع آتی ہے. شروہ فعل ماضی سے جمع مذکر غائب، باب ضرب یضرب سے مصدر شراء بیچنا، خریدنا.
اجداد میں سے. سمن قیمت جمع اسمان. بخسن کے معنی کمی، کم قیمت. زاہدین یہ اس میں فاعل جمع مذکر، زاہد کی جمع ہے، اس کے معنی تارک الدنیا. ترجمہ دیکھیے. اور وہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے قمیص کے اوپر جھوٹا خون لگا کر لائے. قمیص ہی یہ محلن منصوب ہے ظرفیت کی بنا پر، فوقہو کے معنی میں، اے فوق قمیص ہی. بدمن کذبن جھوٹا خون، اے ذی کذبن یعنی جھوٹے خون والا. بہیں طور کے ذبح کیا ایک بھیڑ یا بکری کے بچے کو، اور اس کو یعنی قمیص کو خون سے رنگ دیا اور اس کو پھاڑنے سے غافل رہ گئے. اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ یہ یوسف علیہ السلام کا خون ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب قمیص کو صحیح سالم دیکھا تو اور ان کا جھوٹا ہونا بھی سمجھ گئے تو کہنے لگے بل سولت لکم، بلکہ مزین کر دیا ہے تمہارے لیے تمہارے جی نے ایک بات کو تو تم نے اس کا ارتکاب کر لیا. تو میرا معاملہ یہ ہے کہ میں صبر جمیل کروں گا، یعنی ایسا صبر کہ جس میں جزا فضا نہیں ہوگا. اور صبر جمیل یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے، یعنی امری صبر جمیل. اور اللہ تبارک تعالیٰ ہی سے مدد طلب کیا جاتا ہے، اور میں مدد طلب کروں گا ان باتوں پر جن کو تم بیان کرتے ہو، یعنی یوسف علیہ السلام کا معاملہ تم ذکر کر رہے ہو. اور ایک قافلہ یعنی مسافر کا ایک قافلہ مدین سے مصر آ رہا تھا، تو وہ یوسف علیہ السلام کے کنویں کے قریب ٹھہر گئے. پھر انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو جو پانی لاتا ہے ان کو بھیجا. الذی یرد الماء لیستسقی منہ، جو پانی کے پاس آتا ہے تاکہ اس سے پانی حاصل کرے. تو انہوں نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا تو یوسف علیہ السلام اس سے چمٹ گئے. تو اس پانی لانے والے نے یوسف علیہ السلام کو نکالا. تو جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو کہنے لگا یا بشرا، اور ایک قرات میں ہے بشری، اور بشرا کو منادہ بنانا یہ مجاز ہے، یعنی آئے میری خوشی تم حاضر ہو جاؤ، یہ تیرے حاضری کا وقت ہے. ھذا غلام کہ یہ ایک خوبصورت غلام ہے. تو اس کے بارے میں ان کے بھائیوں نے پتہ لگا لیا تو وہاں ان کے پاس آئے اور ان کے بھائیوں نے اس کو چھپایا، اس کے معاملے کو اس کو سرمایہ تجارت بنا کر وہیں طور کے کہا کہ یہ ہمارا بھگورا غلام ہے. اور یوسف علیہ السلام اس ڈر سے خاموش رہے کہ کہیں وہ قتل نہ کر دیں. اور اللہ تبارک تعالیٰ جان رہا تھا ان چیزوں کو جس کو وہ کر رہے تھے. اور ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو قافلہ والوں سے معمولی قیمت میں بیچ دیا، یعنی گنتی کے درہموں میں بیچ دیا، 20 یا 22 درہم میں. اور اخوت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں بے رغبتی کرنے والے تھے. تو قافلہ والے یوسف علیہ السلام کو مصر لے کر آئے، اور جس نے اس کو خریدا تھا بھائیوں سے یعنی مالک بن دوبر خزائی، انہوں نے بیچ دیا یوسف علیہ السلام کو 20 دینار میں اور 20 دینار میں اور 2 جوڑی جوتی اور 2 کپڑوں کے بدلے میں. گزشتہ آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھائیوں کی جھوٹی کہانی کا ذکر تھا کہ ہم دوڑ لگانے تیر اندازی کرنے گئے اور یوسف کو سامان کے پاس چھوڑ دیا تو اس کو بھیڑیا کھا گیا. آگے کی آیت میں اپنے دروغگوئی کو سچا ثابت کرنے کے لیے ایک جھوٹی دلیل لانے کا ذکر ہے کہ جھوٹی دلیل لا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو مطمئن کرنا چاہا.
اسی کو آگے بیان فرمایا جا رہا ہے۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ مَحَلُّهُ نَصْبٌ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ أي فوقه بِدَمٍ كَذِبٍ أي ذِي كَذِبٍ بِأَنْزَبَهُ سُخْلَةً وَلَتَخُوهُ بِدَمِهَا وَزَهَلُوا عَنْ شَقِّهِ وَقَالُوا إِنَّهُ دَمُهُ، اور وہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے قمیص پر جھوٹا خون لگا کر لائے، اور یہاں پر علی قمیصہ محلاً منصوب ہے بوجہ ظرفیت، یہ فوقہ کے معنی میں ہے، اے فوقہ، فوقہ کے معنی میں ہے، یعنی جھوٹا خون لگا کر لائے اس طرح کہ ایک بکری کے بچے کو ذبح کر کے ان کی قمیص کو اس کے خون سے رنگین کر دیا، آلودہ کر دیا، لیکن اس کو پھاڑنا ذہن میں نہ رہا کہ پھاڑ بھی دیتے، اور اس طریقے سے والد کے پاس پیش کر کے کہا کہ یہ یوسف کا خون ہے۔ یہاں پر دیکھو دمن کی جو صفت کذبین سے لائی گئی ہے، اس میں دو احتمال ہے۔ اول یہ کہ کذبین یہ دمین کی صفت ہے بحذف مضاف، اصل میں ذی کذبین۔ ثانی یہ کہ کذب کو دمین کی صفت بنانا مبالغتاً ہے، یہ زید عدل کے قبیل سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بھائیوں کا بکری کو ذبح کر کے کرتے کو رنگین کرنا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرنا اپنی بات کو سچی ثابت کرنے کے واسطے سند کے طور پر اور دلیل کے طور پر تھا، لیکن چونکہ اللہ کو ان کی جھوٹ ظاہر کرنا تھا، اس لیے ان کو کپڑے میں خون لگانے کے ساتھ پھاڑ بھی دینے سے غافل کر دیا۔ اگر پھاڑ بھی دیتے تو بھیڑیے کا کھانا ثابت ہو سکتا تھا۔ صحیح سالم کرتے پر خون لگا کر باپ کو دھوکہ میں ڈالنا چاہا، نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی سازش کو سمجھ گئے، چنانچہ کہنے لگے یہ بھیڑیا بڑا ہی عقل مند اور حکیم ہے کہ اس طرح کھایا کہ کرتا کہیں سے پھٹا بھی نہیں۔ چنانچہ آگے فرمایا جا رہا ہے کہ قال لما رآہ صحیحا وعلم کذبہم بل سولت زینت لکم انفسکم امرا ففعلتموہ بہ فصبر جمیل لا جزع فیہ وہو خبر مبتدأ محذوف اے امری واللہ المستعان المطلوب منہ العون علی ما تصفون تذکرون من امر یوسف، کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے کرتے کو بالکل صحیح سالم دیکھا اور ان کے جھوٹ کو سمجھ گئے تو فرمایا کہ تمہارے دل نے ایک بات گھر لی ہے اور اس کو مزین کر لیا ہے، پھر تم لوگوں نے اس کا ارتکاب کیا ہے۔ بہرحال تم کو جو کرنا تھا کر لیا، اب میرا معاملہ تو یہ ہے کہ میں اس پر صبر ہی کروں گا، اس کے بارے میں صبر کروں گا، جزا فضا اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کروں گا۔ یہ صبر جمیل مبتدا محذوف کی خبر ہے، یعنی امری صبر جمیل، امری مبتدا ہے جو محذوف ہے، اور اللہ ہی سے مدد کا طلبگار ہوں یوسف علیہ السلام کے متعلق ان باتوں پر جو تم بیان کر رہے ہو۔ دیکھو ماں قبل میں یوسف علیہ السلام کے متعلق بھائیوں کے جھوٹی گھڑی ہوئی کہانی کا ذکر تھا، اس آیت میں اس بات کا بیان ہے کہ باپ نے قرائن سے اور نور فراست سے ان کی ساری کہانیوں کو جھوٹی قرار دے کر اس کو رد کر دیا ہے کہ یہ سب جھوٹی پھوسی باتیں ہیں جو قابل تسلیم نہیں ہیں، میں تو ابھی صبر ہی کروں گا، یعنی صبر جمیل، جس میں نہ تو کوئی جزا فضا ہوگی اور نہ شکوہ شکایت،
نہ ارادہ انتقام۔ ایک ہے صبر جمیل، حسب بیان مفسر علام اس کا معنی ہے الذی لا جزع فیہ، لیکن صحیح یہ ہے کہ کہا جائے کہ صبر جمیل الذی لا شکوى فیہ لغیر اللہ۔ دوسرے ہے حجر جمیل، اس کا معنی ہے الذی لا ایذاء معہ۔ تیسرے ہے صفح جمیل، اس کا معنی ہے الذی لا عتاب بعدہ۔ یہ ساری چیزیں حضرت یوسف اور حضرت یعقوب علیہ السلام میں جمع تھیں، اور یوسف علیہ السلام کے معاملے میں صبر کرنے پر اللہ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں، اس لیے کہ بغیر اللہ کی مدد کے صبر کرنا ناممکن ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ آگے فرمایا گیا وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ مُسَافِرُونَ مِن مَدْيَنَ إِلَى مِصْرَ فَنَزَلُوا قَرِيبًا مِن جُبِّ يُوسُفَ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمُ الَّذِي يَرِدُ الْمَاءَ لِيَسْتَسْقِيَ مِنْهُ فَأَدْلَىٰ أَرْسَلَ دَلْوَهُ فِي الْبِئْرِ فَتَعَلَّقَ بِهَا يُوسُفُ فَأَخْرَجَهُ۔ اور مسافر کا ایک قافلہ جو مدین سے مصر جا رہا تھا آیا، اور یوسف علیہ السلام کے کنویں کے پاس پڑاؤ ڈالا۔ پھر ان لوگوں نے اپنے پانی لانے والے ایک آدمی کو جو پانی کے پاس آتا ہے اور پانی کے پاس آتا ہے پانی لینے کے لیے، اس کنویں پر بھیجا۔ دیکھو یہاں پر فرمایا گیا فَأَرْسَلُوا، جمع مذکر کی ضمیر ہے، یہ سیارہ کی طرف راجع ہے، اس لیے ہونا چاہیے فَأَرْسَلَتْ۔ لیکن جواب یہ ہے کہ یہاں پر معنی کا لحاظ ہے، کیونکہ سیارہ کا معنی ہے مسافر، مسافرین، جو جمع مذکر ہے۔ لفظ کا لحاظ ہوتا تو ارسلت کہا جاتا۔ بہرحال پانی لانے والے سقا کو اس کنویں کے پاس بھیجا تو اس نے اپنا ڈول اس کنویں میں ڈالا، تو حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول سے چمٹ گئے، یعنی اس میں بیٹھ گئے۔ یہاں پر بہا کی ضمیر دلون کی طرف راجع ہے، کیونکہ دلون مؤنث ہے اور کبھی مذکر بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، مذکر بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اس نے یعنی سقا نے آپ کو اس کنویں سے نکالا۔ مطلب یہ ہے کہ بھائیوں نے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام 3 دن تک اس کنویں میں رہے۔ اس درمیان بڑا بھائی یہودا چھپ چھپا کر ان کو کھانا پہنچا دیتے۔ جب 3 دن پورے ہو گئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو کنویں سے نکالنے کا انتظام یہ فرمایا کہ ایک قافلہ جس کو مدین سے مصر جانا تھا وہ راستہ بھول کر کنویں کے پاس آیا۔ وہاں پر کی زمین ویران تھی، وہاں پر پڑاؤ ڈالا۔ جب پانی کی ضرورت ہوئی تو اپنے پانی فراہم کرنے والے کو، جس کو سقا کہا جاتا ہے، جس کا نام مالک بن زوعر خزائی تھا، بعض لوگوں نے زوعر کے بجائے دعبر لکھا ہے، اور جلالین شریف کے بین السطور میں وغر لکھا ہوا ہے۔ تو بہرحال خط جس کو جیسا پڑھنے میں آیا ذکر کر دیا۔ بہرحال مالک بن زوعر خزائی کو اس کنویں کے پاس پانی لانے کے لیے بھیجا۔ وہ وہاں جا کر اپنا ڈول کنویں میں ڈالا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول میں بیٹھ گئے۔ بعض روایت میں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے ان کو حکم دیا کہ اس میں بیٹھ جاؤ، تو بیٹھ گئے۔ سقا نے محسوس کیا کہ ڈول میں پانی بھر گیا، اس لیے ڈول بھاری ہے، چنانچہ اوپر کو کھینچا۔ جب ڈول باہر آیا تو سقا کیا دیکھتا ہے کہ ایک نہایت ہی حسین و جمیل لڑکا ڈول میں بیٹھا ہوا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے باہر لائے گئے تو کنویں کی در و دیوار زار و قطار رونے لگی۔ بہرحال سقا فرط خوشی میں بول اٹھا یا بشرا ھذا غلام،
چنانچہ آگے فرمایا گیا ہے قال یا بشرا وفی قراءۃ بشری ونداؤہ مجاز اے احضری فہذا وقت کے ہذا غلام. اس سقا نے کہا اے بشارت تو حاضر ہو جا، اے خوشی تو حاضر ہو جا، اے میری خوشی تو حاضر ہو جا کہ یہ تیری حاضری کا وقت ہے. اور ایک قرات میں بشری ہے یعنی میری خوشی، اور اس کو ندا دینا مجاز پر محمول ہے. یہاں پر یا بشرا میں اضافت یا متکلم کی طرف ہے، یا بشرا یا، اور ایک قرات میں ہے یا بشری، یہ بھی اضافت الی یا المتکلم ہے. اور ندا اہا مجازن کا مطلب یہ ہے کہ بشرا کو منادا بنایا جانا اس اعتبار سے ہے کہ اس کو ذوی العقول کا درجہ دیا گیا ہے، پھر اس پر حرف ندا داخل کیا گیا ہے، ورنہ غیر ذوی العقول ہونے کی وجہ سے منادا کے لائق نہ تھا، کیونکہ غیر ذوی العقول کی ندا نہیں ہوتی ہے، اس کو منادا نہیں بنایا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اس نے یعنی سقا نے فرط خوشی میں کہا کہ اے میری خوشی ابھی حاضر ہو کہ یہ خوشی کا وقت ہے اور حاضری کا وقت ہے. یعنی یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ ایک بڑا حسین خوبصورت لڑکا نکل آیا، اور خوشی کیوں نہ ہو جبکہ حدیث میں ہے کہ نصف حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا تھا، تو ان کے حسن و جمال کا کیا کہنا. بعض لوگوں نے فرمایا کہ اس قافلہ میں ایک بشرا نامی آدمی تھا، اس شخص کو ندا دے کر اور پکار کر کہا یا بشرا ھذا غلام. آگے فرمایا گیا کہ فعلم به اخوته فاتوه واسروه اخفوا امره جاعليه بضاعة بان قالوا هذا عبدنا عابق وسكت يوسف خوفا من ان يقتلوه. ان کے بھائیوں کو معلوم ہوا تو وہ لوگ آئے اور ان کے معاملے کو چھپایا ان لوگوں نے، اور ان لوگوں نے ان کو سرمایہ تجارت بنا لیا. جائلی ہے بضاعتن کہ ان کے معاملے کو چھپایا ان لوگوں نے ان کو سرمایہ تجارت بنا کر. یہ کہو اس طرح کہ ان لوگوں نے کہا کہ یہ ہمارا بھگورا غلام ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی خاموشی اختیار کرنے میں ہی مصلحت سمجھی، چنانچہ وہ خاموش رہے کیونکہ وہ ڈر رہے تھے کہ کہیں یہ لوگ قتل نہ کر دیں. مطلب یہ ہے کہ بھائیوں نے حقیقت واقعہ کو چھپا کر ان کو مال تجارت بنا لیا، اور وہاں پر بھائیوں کا آنا اس طرح ہوا کہ کنویں تک روزانہ کھانا پہنچانے والے بھائی نے جب ان کو کنویں میں نہ پایا تو واپس آ کر بھائیوں کے پاس اس کا تذکرہ کیا، تو سب بھائی وہاں جمع ہوئے اور تحقیق کیا تو قافلہ والوں کے پاس ان کو پایا. تو قافلہ والوں سے ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، تم نے اس کو اپنے پاس کیسے رکھ لیا؟ تو مالک بن زعر نے یا مالک بن دعبر نے اور ان کے ساتھی نے جب یہ بات کو سنی تو وہ سہم گئے، ڈر گئے کہ کہیں ہم پر چوری کا الزام نہ لگ جائے، اس لیے فوراً ان کے بھائیوں سے ان کو خریدنے کی بات چیت کرنے لگے. تو اس اعتبار سے اس آیت کا معنی ہوگا کہ برادران یوسف خود ہی ان کو ایک مال تجارت بنا کر فروخت کر دیا. اور اس میں ایک اور مفہوم کا احتمال ہے جس کو دوسرے مفسرین نے بھی بیان کیا ہے کہ مالک بن دوبر نے اولاً تو اظہار خوشی کے لیے یا بشرا ھذا غلام کہہ کر چلا اٹھا، پھر معاملے میں غور کیا کہ اس وقت خاموشی ہی بہتر ہے اور ان کو چھپا لیا ایک مال تجارت سمجھ کر، تاکہ بعد میں اس کو فروخت کریں گے، بڑی رقم حاصل کریں گے. اگر پورے قافلہ میں اس کا چرچا ہو جائے گا تو سب ساجھی ہو جائیں گے، اس لیے چپکے سے اس کو رکھ لو. آگے فرمایا گیا واللہ علیم بما یعملون
کہ اور اللہ ان کے اعمال کو جانتا ہے، یعنی بھائیوں کے اس ظاہری عمل قبیح پر جو انجام خیر مرتب ہونے والا ہے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام مصر کا بادشاہ بنیں گے اور ان کے ذریعے قحط کے ایام میں اللہ تعالیٰ بندوں پر مہربانی کرے گا وغیرہ وغیرہ، یہ سب کو اللہ خوب جانتا تھا۔ چونکہ اس واقعے میں بہت سے اسرار و فوائد مضمر ہیں جو شمار سے باہر ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا واللہ علیم بما یعملون۔ یہ فرما کر اللہ نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں غلط باتیں مت بکنا، بلکہ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کرنا، کوئی کسی طرح کی بدگمانی بھی نہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ واللہ علیم بما یعملون۔ یا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے اعمال کو جان رہا تھا کہ بھائیوں کا مقصد بے وطن کرنا اور قافلہ والوں کا مقصد زیادہ سے زیادہ قیمت میں فروخت کرنا، اور اللہ کا مقصد ان کو خزائن مصر کا مالک بنانا تھا۔ سب کو اللہ تبارک تعالیٰ جان رہا تھا، اللہ تعالیٰ کو سب کی معلومات خوب تھی۔ آگے فرمایا گیا وَشَرَوْهُ بَاعُوهُ مِنْهُمْ بِثَمَنٍ بَخْسٍ نَاقِصٍ وَدَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ 20 أو 22۔ اور اخوت یوسف نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قافلہ والوں کے معرفت، یعنی ان کے بعض لوگوں، سب کے معرفت تو نہیں بیچا، وہ بعض لوگوں کے معرفت، وہ مالک بن زعر یا مالک بن دوبر خزائی ہے، وہی اٹھا کے لایا تھا کنویں میں سے، اس کے معرفت تھوڑی سی قیمت یعنی چند دراہم میں، جس کی مقدار 20 یا 22 تھی، اتنی ہی میں فروخت کر دیا۔ یہاں پر بخسین کی تفسیر ناقصین سے کی گئی ہے، یعنی ان کی اصل قیمت جو غلام ہونے کی صورت میں بن سکتی تھی اس سے بھی کم میں بیچ دیا۔ بعض لوگوں نے بخسین کا معنی حرام بتایا ہے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام تو آزاد تھے، پھر ان کو قیمت کے بدلے میں فروخت کرنا تو حرام ہی ہوگا، اور جو قیمت وصول کی جائے گی وہ آزاد کی قیمت ہوگی، اس لیے حرام ہوگی، اس لیے اس کو بثمن بخس اے حرامین فرمایا گیا۔ اور حرام کو بخس اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ مبخوس البرکہ ہوتا ہے، اس کی برکت ختم ہو چکی ہوتی ہے حرمت کی وجہ سے۔ ادراہم معدودہ فرما کر اشارہ فرمایا کہ وہ قلیل تھا، یعنی اس کی قلت کی طرف اشارہ مقصود ہے، بہین طور کہ 40 درہم سے کم کو وزن نہیں کرتے تھے بلکہ گنتی سے لیا کرتے تھے۔ آگے فرمایا گیا وَكَانُوا اے اخوتہ فیہ من الظاہرین۔ اور اخوت یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بڑی بے رغبتی کرنے والے تھے، یعنی اخوت یوسف کا مقصد ان کو بیچنا نہ تھا بلکہ ان کو یہاں سے ٹلانا مقصود تھا، اس لیے قریب تھا کہ فری ہی میں قافلہ والوں کو دے دیتے کہ کسی طریقے سے یہ مصیبت یہاں سے ٹل جائے، کسی دوسرے ملک میں یہ چلے جائیں، اس لیے بڑی بے رغبتی ظاہر کرتے ہوئے دراہم معدودہ پر قناعت کی، غالباً 20 درہم میں بیچ کر آپس میں 2 درہم کر کے بانٹ لیا ہوگا۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ کانو میں جو ضمیر ہے وہ سیارہ کی طرف راجع ہو، تو مطلب ہوگا کہ قافلہ والے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے بارے میں بڑی بے رغبتی کر رہے تھے، کیونکہ بھائیوں نے ان کو پہلے ہی سنا دیا تھا کہ یہ میرا بھگورا غلام ہے، اور غلام میں بھگورا ہونا یہ عیب ہے، عیب دار کو خریدنے کے لیے کوئی تاجر پسند نہیں کرے گا، اس لیے خریدنا نہیں چاہتے تھے، کم قیمت میں مل جانے پر خرید لیا۔ آگے فرمایا گیا فجاءت به السیارۃ الی مصر فباعه الذی فجاءت به السیارۃ الی مصر فباعه الذی اشتراه ب20 دینارا وزوج نال وثوبین۔ چنانچہ قافلہ والے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر لائے، اور جس نے ان کو بھائیوں سے خریدا تھا یعنی مالک بن دوبر خزائی، اس نے یوسف علیہ السلام کو 20 دینار، 2 جوڑی جوتی اور 2 کپڑوں کے عوض میں فروخت کر دیا۔ بعض لوگوں کا تو یہ کہنا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام بازار میں فروخت کرنے کے لیے لائے گئے تو بولی لگی
کسی نے ان کے برابر سونا دینے کو کہا، کسی نے چاندی، کسی نے مشک، الغرض ڈاکہ ڈاکی ہوئی۔ عزیز مصر کی بولی پر معاملہ ختم ہوا اور عزیز مصر نے ان کو خرید لیا اور گھر لائے۔ عزیز مصر کا نام قطفیر تھا، جو شاہ مصر ریان کا وزیر تھا، جو حضرت یوسف علیہ السلام پر بعد میں ایمان لایا اور ان کی حیاتی میں وفات پا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت 17 سال کے تھے۔ اس کے بعد 13 سال تک ان کے گھر میں رہے اور ریان نے ان کو 30 سال کی عمر میں وزیر بنا دیا اور 120 سال کی عمر میں وفات پائی۔